تو کیا ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، یا اس میں کوئی ایسے چیزیں ہیں کہ جس میں مشرک ہے، یا جس میں کوئی زانی ہے، یا جس میں کوئی قاتل ہے، یا اس میں کوئی شرابی ہے، اس طرح گناہ کے اعتبار سے کیا ہم کسی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست وفیہا اذا مات فاتبعہ۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں، یا تو رشتہ داری کا تعلق ہوتا ہے، یا تو دوستی کا تعلق ہوتا ہے، یا مذہب کا تعلق ہوتا ہے، یا اپنے مقام کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی بھی طرح انسان کے درمیان کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ اگر انسان اس کونے سے دنیا کے اور ایک کونے کی طرف چلے جائے، وہاں پر بھی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اسلام کی وجہ سے کیا آپ مسلمان ہیں اور نام سن کر وہ ہمارے سے الگ تعلقات پیدا کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہندوستانی کہیں دوسرے ممالک میں دو ہندوستانی مل جائے تو کیا آپ بھی ہندوستانی ہیں، کیا آپ بھی انڈینس ہیں، اس طرح مل کر بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور دوستی قائم رکھتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے درمیان تعلقات رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے حقوق سکھاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حقوق حدیث میں کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، کہ وہ جب ملاقات کرے تو سلام کریں، جب دعوت دے تو دعوت قبول کریں، اور جب وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، جب وہ چھینکے تو اس کے اوپر الحمدللہ کے اوپر یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے اور اسے دفنانے تک اسے لے کر جائے، وہاں پر وہ ساتھ دیں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ انتقال ہو جائے اس کے لیے نماز ادا کرے اور اس کے جنازے کے پیچھے جائے، اسے دفنا کرائے۔ اللہ کے رسول نے یہ حق بھی قرار دیا۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان ایک مسلمان کی جنازے کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ مکمل اسے ایک احد پہاڑ جیسا ثواب ادا کرتا ہے۔ اگر وہ اس کے تدفین تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 پہاڑوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس طرح حق بھی ہمارا ہے اور اس میں اجر بھی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے اچھے انجام کی دعا کرنا چاہیے۔ تو کیا ہر مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، یا اس میں کوئی ایسے چیزیں ہیں کہ جس میں مشرک ہے، یا جس میں کوئی زانی ہے، یا جس میں کوئی قاتل ہے، یا اس میں کوئی شرابی ہے، اس طرح گناہ کے اعتبار سے کیا ہم کسی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اسی طرح کا سوال مماز رحم اللہ سے کیا گیا، تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو چلو ویڈیو ملاحظہ کریں گے، تو چلو شروع کریں۔ بسم اللہ۔ سؤال يقول: هل يصلى على القاتل الذي اقتص منه وكذلك المحصن الذي رجم بسبب زناه إذا قلنا أنهما قد استحق عقابهما في الدنيا؟ تو مماز رحم اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ قاتل جس پر قصاص لے لیا گیا ہے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر چکا تھا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اسے بھی قتل کر دیا جائے تو اسے بھی قتل کر دیا گیا، یہ قصاص کے طور پر قتل کیا گیا ہے۔ اور ایک زانی محسن ہے، یعنی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ زنا کیا گیا ہے تو اسے رجم کر دیا گیا، تو رجم کر دینے کے بعد اس زانی کے اوپر بھی کیا ہم نماز جنازہ پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں مماز رحمہ اللہ نے کہتے ہیں يصلى على المحصن. النبي صلى على المرأة الغامدية لما رجمها صلى عليها، صلى المسلمون على ماعز، فلا بأس بالصلاة، يصلى عليه لأن مسلم
وقد اعترف وتاب. تو ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلق ہاں ضرور پڑھیں گے، ضرور اس جو رجم کیا گیا ہو اس کے اوپر بھی، اور جو قصاص کے طور پر قتل کیا گیا ہو اس پر بھی جنازے کی نماز پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو غامدیہ تھی جس کو زنا کے سبب رجم کر دیا گیا، تو باقاعدہ معاذ رضی اللہ عنہ کی امامت میں باقاعدہ صحابہ اکرام نے نماز ادا کی تھی، تو باقاعدہ نماز پڑھیں گے. ہاں یہ ایک شرط ابن باز رحمہ اللہ اس میں خاص طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ گناہ کا اعتراف کیے ہوئے ہو، گناہ کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے توبہ بھی ہو تو یہ بہت اچھا ہوگا. يصلى عليه حتى ولو ما تاب. مسلم الزاني مسلم ويقتل إذا كان محسنا يرجم بالحجارة ولو بالشهود ولما تاب ويصلى عليه. لكن تو ابن باز رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر توبہ بھی نہیں کیا ہو اور زنا کرنے کی وجہ سے اسے رجم کر دیا گیا ہو، مسلمان تھا، تو ضرور اس کی نماز ادا کریں گے. لكن ما تاب عاصي ما تاب يصلي عليه عامة الناس، والأفضل أن يترك الصلاة عليه الإمام والكبراء من القضاة والعلماء إظهارا لإنكارهم هذا الأمر القبيح. تو ابن باز رحمہ اللہ علماء کو اور اماموں کو خاص طور پر یہ نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ عام لوگ اس پر نماز پڑھیں گے. اس طرح قصاص سے قتل کیا گیا آدمی اور محسن جسے رجم کر دیا گیا ہے، اس پر عام لوگ پڑھیں گے. امام کو چاہیے کہ اس طرح کی جگہ پر اس طرح کے لوگوں سے ایک دو مرتبہ اپنے آپ کو روک دینا چاہیے، یعنی نماز جنازہ کے وقت انکار کر دینا چاہیے کہ اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، یہ بہت برا عمل کیا ہے. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، ورنہ تو نماز ادا کی جائے گی، لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کیا جائے گا کہ اس پر جنازے کی نماز امام خاص طور پر انکار کر دے، تو تاکہ لوگ تمام کے تمام معلوم کر لیں. عمل بھی برا ہے، اور انسان مرنے کے بعد اس کی جنازے نمازہ بھی کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. أما إذا كان تاب يصلي عليه كل واحد. التائب قد محى الله ذنبه، وهكذا قاتل عامدا يصلى عليه ولا يترك بدون صلاة. لكن إذا ترك الكبار. اور اسی طرح توبہ کی شرط میں بتا رہے ہیں کہ توبہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس وجہ سے مطلق و عام مسلمان ہو جائے گا تو ضرور اس کی نماز پڑھیں گے. اسی طرح قاتل بھی ہے، وہ چاہے جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو تو اس قصاص پر اسے قتل کیا گیا تو اس کے اوپر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. الصلاة عليه يكون أحسن من باب التنكيل والإنكار، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أصلي عليه، على قاتل لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام تحذيرا من هذا العمل وإنذارا منه وإنكارا له. نعم. تو مماز رحمہ اللہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اسی طرح کا جنازہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا تھا جو کہ انسان قاتل تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ قاتل ہے، میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. اللہ کے رسول کی نماز نہیں پڑھنا اس کے لیے باعث، اس کے لیے رحمت کی دوری ہے، اس کے لیے مغفرت کی دوری ہے. انسان کے لیے صحابہ اکرام ڈر جاتے تھے ایسے مقام پر کہ اللہ کے رسول کسی کے لیے اس طرح مغفرت کی دعا نہ کریں، اس پر رحم نہ کریں. تو اس طرح کا عمل یہ انسانوں کو بتانے کے لیے خاص طور پر تھا. تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم گناہوں سے کسی بھی حالت میں پرہیز کریں، اس وجہ سے کہ انسان جب تک طاقت رکھتا ہے وہ لوگوں کو منوا سکتا ہے، وہ اپنی طاقت کا جوہر دکھا سکتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے جو چاہے کر سکتا ہے. انسان انتقال ہونے کے بعد انسان اپنی قبر تک چل بھی نہیں سکتا، اپنا خود غسل نہیں دے سکتا. انسان دوسروں کا مجبور ہو جاتا ہے. جب دوسرے اگر ساتھ نہ دیں، اس کے لیے نہ ہی مغفرت کریں اور نہ ہی نماز پڑھیں، نہ ہی اسے دفنا دیں، یہ ایسی بری حالت اس کی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کی کہ اسے جانور گھسیٹنے لگتے ہیں اور پرندے اسے کھانے لگتے ہیں، اور چونٹیاں دیمک اس کے لیے بہت ہی برا انجام اس کا ہو جاتا ہے جو آدمی گناہ زیادہ کرتا ہو. اور خاص طور پر یاد رکھ لیں کہ مالدار سمجھتے ہوں گے کہ یہ مالداری کی وجہ سے ان کی اولاد کسی بھی طرح دفنا دے گی. اگر ہم ظاہری عمل نہیں دیکھیں گے، قبر کے اندر اس سے برا انجام ہوگا اس بندے کے لیے جو دنیا میں تو بچ کر وہ چلے گیا. لوگ ایک دوسرے اس کی عزت تو چھپا لیے، مگر
اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی عمل غیب میں یا چھپا نہیں ہے، سب اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام وہاں پر دکھا دے گا۔ تو گناہوں سے حفاظت کریں اپنے آپ کی، یہی اصل سبق ہے کہ دوسرا خود بخود الحمدللہ اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو عام لوگوں کی ضرورت نہیں بلکہ فرشتے اتر آ کر ہماری نماز ادا کریں گے، جس طرح صحابہ اکرام کے لیے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ نازل کرتا تھا اور وہ نماز جنازہ ادا کرتے تھے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لوگوں کو، عام لوگوں کو جو اولیاء اللہ ہیں، جو آج کے بھی لوگ ہیں، ان کو بھی نازل کرتا ہوگا، مگر جو لوگ بہتر اپنی زندگی گزاریں گے ان کے لیے تمام نعمتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سوچنے، سمجھنے اور نیک عمل کرنے، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔